اگر سورہ رحمان کی وہ آیت جسے ملحدین یعنی ایتھیسٹ ایک واضح سائنسی غلطی قرار دیتے ہیں وہ اصل میں قرآن کریم کا ایک حیران کن معجزہ ہو، تو آج ہم ایک ایسے سفر پر نکلیں گے جو حقیقت کے بارے میں آپ کی سوچ کے تمام زاویے بدل دے گا۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ کیسے ہمارے اپنے نظام شمسی کے سیارے مرکری اور گہری خلا کی تاریکیوں میں چھپے سیارے کیپلر 16b نے جدید سائنس کو قرآن کریم کے اس معجزے کی اصل حقیقت سکھائی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ انسانی شعور کے آغاز سے ہی ہر تہذیب، ہر سلطنت اور ہر فلسفی نے حقیقت کے بارے میں اپنی سمجھ کی بنیاد ایک ناقابل تردید سچائی پر رکھی ہے۔ آپ مشرق کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک سورج طلوع ہوتا دکھائی دیتا ہے، پھر آپ مغرب کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک ہی سورج غروب ہوتا نظر آتا ہے، ایک طلوع ایک غروب۔ لیکن آج سے 1400 سال پہلے صحرائے عرب کے وسط سے ایک ایسی کتاب منظر عام پر آئی جس نے اس اکلوتے نظریے کو مکمل طور پر توڑ کر رکھ دیا۔ اس نے ایک ایسا غیر معمولی دعویٰ کیا جو بظاہر انسانی آنکھ کے مشاہدے کے بالکل خلاف تھا، اور جس نے ابتدائی مفکرین کو گہری حیرت اور غور و فکر میں ڈال دیا۔ قرآن کریم نے صرف ایک مشرق اور ایک مغرب کی بات نہیں کی، اس نے دو کا ذکر کیا، اور پھر دو سے زیادہ کا ذکر کیا۔ رب المشرقین و رب المغربین، یعنی دونوں مشرقوں کا رب اور دونوں مغربوں کا رب۔ اور پھر ایک اور جگہ سورہ معارج میں کہا رب المشارق و رب المغارب، تمام مشرقوں کا رب اور تمام مغربوں کا رب۔ ایک سورج، ایک زمین، ایک انسان، اور یہ کتاب کہتی ہے دو بھی اور دو سے زیادہ بھی، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب۔ ایک ہی چمکتے سورج کے نیچے بسنے والے لوگوں پر نازل ہونے والی کتاب ایک سے زیادہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کی بات کیوں کرے گی؟ کیا یہ محض ایک شاعرانہ استعارہ تھا، ایک جغرافیائی پہیلی تھی، یا پھر یہ ایک انتہائی نپی تلی نشانی تھی جو ایک ایسی کائناتی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی تھی جسے انسانی سائنس نے صدیوں بعد جا کر دریافت کرنا تھا؟ برسوں سے ملحدین یعنی ایتھیسٹ قرآن مجید پر یہ بڑا اعتراض سورہ رحمان کی آیت پر کرتے تھے۔ یہ آیت ببانگ دوہل اعلان کرتی ہے کہ رب المشرقین و رب المغربین، وہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ ایک ملحد، ایک ایتھیسٹ کے نزدیک یہ اعتراض بظاہر بڑا سادہ، منطقی اور ناقابل تردید ہے۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ ذرا آسمان کی طرف دیکھو، ہم زمین پر رہتے ہیں اور ہمارا صرف ایک ہی سورج ہے جو دن میں بالکل ایک بار مشرق سے نکلتا ہے اور ایک بار مغرب میں ڈوبتا ہے۔ اس لیے ان کے دعوے کے مطابق دو مشرقوں اور دو مغربوں کا ذکر ایک کھلی سائنسی غلطی ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن کیا ہو اگر یہ نام نہاد غلطی سرے سے کوئی غلطی ہی نہ ہو؟ کیا ہو اگر 7ویں صدی کے صحرا سے اٹھنے والی یہ آواز کوئی خامی نہیں بلکہ ایک کائناتی نشانی ہو، ایک کاسمک فنگر پرنٹ ہو، ایک میریکل ہو، ایک معجزہ ہو، ایک ایسی گہری ایسٹرو فزیکل ریالٹی جسے جدید سائنس کی عقل نے بس ابھی سمجھنا شروع کیا ہے۔ آج ہم عربی زبان کی قدیم جڑوں سے لے کر گہری خلا کے حیرت انگیز آربیٹل میکینکس تک کا سفر کریں گے تاکہ اس ایک سوال کا جواب تلاش کر سکیں۔ سائنسی لحاظ سے ایسا کیسے ممکن ہے کہ دو مشرق یا دو مغرب؟ اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے قرآن مجید کے بے عیب سٹائلومیٹری کا جائزہ لینا ہوگا۔ اس میں ہر لفظ کو انتہائی درستگی کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ آئیے ان الفاظ کی جڑوں، ان کی روٹس کو دیکھتے ہیں۔ عربی میں مشرق کے لیے لفظ جو مشرق ہے وہ شرق سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے چمکنا یا طلوع ہونا۔ یہ وہ صحیح مقام ہے اور وہ وقت ہے جب کوئی چیز طلوع ہوتی ہے، جیسے سورج۔ مغرب کے لیے لفظ مغرب جو غرب سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے جانا یا غروب ہونا۔ یہ غروب ہونے کا بالکل درست مقام اور وقت ہے جو ہمارا سورج غروب ہوتا ہے۔ اب عربی زبان کا ایک اور حسن ملاحظہ فرمائیے۔ اردو میں اور انگریزی میں
ہم صرف دو چیزیں جانتے ہیں، یا تو ایک یا ایک سے زیادہ، یعنی یا سنگولر یا پلورل، یا واحد یا جمع۔ لیکن عربی زبان میں ایک تیسرا درجہ بھی ہے۔ پہلا ہے واحد یعنی سنگولر، دوسرا ہے تثنیہ یعنی ڈوئل، بالکل دو، نہ ایک نہ تین، صرف اور صرف دو، اور تیسرا ہے جمع یعنی پلورل، تین یا اس سے زیادہ۔ جب کوئی عربی میں تثنیہ یعنی ڈوئل فارم استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب لازمی طور پر بالکل دو ہوتا ہے، کوئی کنفیوژن نہیں، کوئی شاعرانہ مبالغہ نہیں، بس دو، نہ کم نہ زیادہ۔ اب دیکھیں کہ قرآن کریم نے مشرق اور مغرب کے لیے کون کون سی فارمز استعمال کی ہیں۔ جو سب سے پہلا ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 میں واحد سنگولر کا صیغہ ہے، مشرق والمغرب، اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب۔ یہاں قرآن کریم بالکل ویسے بات کر رہا ہے جیسے ہم روزانہ دیکھتے ہیں، ایک مشرق اور ایک مغرب، سادہ اور واضح۔ لیکن دوسری جگہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 17 میں تثنیہ یوز ہوا ہے، ڈوئل، بالکل دو، رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں کا رب اور دونوں مغربوں کا رب۔ اب قرآن کریم بالکل دو کہہ رہا ہے، نہ ایک نہ بہت سارے، این دو۔ اور تیسری جگہ سورہ معارج کی آیت نمبر 40 میں جمع پلورل ہے، بہت سارے، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، پس میں قسم کھاتا ہوں تمام مشرقوں اور تمام مغربوں کے رب کی۔ اب تمام یعنی تین یا اس سے زیادہ کا صیغہ استعمال ہوا۔ ذرا رکے، یہ تین آیات ایک ہی کتاب میں ایک ہی ٹاپک پر تین مختلف گرامیٹیکل فارمز استعمال کر رہی ہے۔ ایتھیس کے مطابق یہ کانٹراڈکشن ہے۔ کیا یہ ایک کانٹراڈکشن ہے، یا یہ تینوں آیات تین مختلف اور بالکل درست پریسائز سائنسی حقیقتوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ پرانے لوگوں کے پاس ٹیلیسکوپ یا راکٹس تو نہیں تھے، لیکن ان کا مشاہدہ کمال کا تھا۔ انہوں نے آسمان کو دیکھا اور ایک سادہ سا سوال کیا، کیا سورج روزانہ بالکل ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے؟ جواب تھا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین اپنے محور پر، اپنے ایکسس پر سیدھی نہیں بلکہ تھوڑی سی جھکی ہوئی ہے۔ اسی جھکاؤ کی وجہ سے سال میں دو انتہائیں آتی ہے۔ پہلا مشرق جو گرمیوں کے عروج پر سورج اپنے انتہائی شمالی حد یعنی نارتھ سے نکلتا ہے، اور دوسرا مشرق سردیوں کے عروج پر سورج اپنی انتہائی جنوب حد یعنی ساؤتھ سے نکلتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو جون اور دسمبر میں سورج کے نکلنے کی جگہ میں واضح فرق ہوتا ہے۔ یہ ہیں دو مشرق، ایک ہی زمین پر ایک ہی سورج کے ساتھ۔ گرمی اور سردی کی ان دو انتہاؤں کے درمیان سورج روزانہ اپنے نکلنے کی جگہ ذرا سی تبدیل کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پورے سال میں سورج طلوع ہونے کے 365 مختلف مقامات ہیں۔ یہاں ایک انتہائی اہم اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ ایک ملحد، ایک ایتھیس سوال اٹھا سکتا ہے کہ یہ الگ الگ مشرق تو پورے سال کے مختلف دنوں میں بنتے ہیں، کیا کائنات میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں لفظی طور پر ایک ہی دن کے اندر دو بار سورج نکلے اور دو بار غروب ہو؟ کیا واقعی کوئی ایسی دنیا ہو سکتی ہے؟ صدیوں تک انسان کے نزدیک ایک ہی دن میں دو بار سورج نکلنا بالکل ناممکن تھا، لیکن آج جدید سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ناقابل یقین کائناتی منظر کو دیکھنے کے لیے ہمیں اپنے نظام شمسی یعنی سولر سسٹم سے باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے ملتے ہیں مرکری سے۔ یہ ہمارے نظام شمسی کا پہلا اور سورج کے سب سے قریب ترین سیارہ ہے۔ بظاہر یہ ایک بے جان چٹانی سیارہ ہے، لیکن یہاں وقت اور مدار یعنی آربٹ کا ایک ایسا حیرت انگیز کھیل جاری ہے جسے دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جائے۔ اس سیارے کے کمال کو سمجھنے کے لیے ذرا اسے اپنی زمین کے ساتھ رکھ کر دیکھیں۔ ہماری زمین اپنے محور پر ایک چکر تقریباً 24 گھنٹے میں پورا کرتی ہے، جسے ہم ایک دن کہتے ہیں، اور یہ اپنے محور پر گھومتی ہے، اور سورج کے گرد اپنا چکر 365 دن میں مکمل کرتی ہے، جو ہمارا ایک سال ہے۔ لیکن مرکری کا نظام بالکل حیران کن ہے۔ یہ اپنے ایکسس یعنی محور پر اتنی سست رفتار سے گھومتی ہے کہ اس کا ایک دن زمین کے 59 دنوں کے برابر ہے۔ 24 گھنٹوں کی جگہ 59 دن،
لیکن دوسری طرف یہ سورج کے گرد اتنی خوفناک تیزی سے دوڑ لگاتا ہے کہ اس کا ایک سال 365 نہیں 88 دنوں میں مکمل ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، دن اتنا لمبا اور سال اتنا چھوٹا۔ مرکری کشش ثقل کا ایک انتہائی عجیب رقص پیش کرتا ہے۔ اس کا مدار یعنی اس کا آربٹ بالکل گول نہیں بلکہ انتہائی بیضوی یعنی اوول شکل کا ہے۔ گھومنے یعنی سپن اور دوڑنے یعنی آربٹ کی رفتار کی اس عجیب و غریب فرق کی وجہ سے جب مرکری سورج کے انتہائی قریب ترین مقام پر پہنچتا ہے تو ایک شاندار اور انوکھا واقعہ پیش آتا ہے۔ اس خاص مقام پر مرکری کے دوڑنے کی رفتار یعنی اس کی آربیٹل سپیڈ اس کے گھومنے کی رفتار پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اب جب یہ دونوں طاقتیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو فطرت ایک ایسا کائناتی تماشا دکھاتی ہے جسے فزکس کی زبان میں ریٹروگریڈ سولر موشن یعنی سورج کا الٹا چلنا کہتے ہیں، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب مرکری کے آسمان پر سورج آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے کی طرف ہٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور ایک ہی دن میں 2 بار طلوع اور 2 بار سورج غروب ہوتا ہے۔ تصور کریں کہ آپ مرکری کی سطح پر کھڑے ہیں، مشرق کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلا طلوع آفتاب، ایک بہت بڑا دہکتا ہوا سورج افق سے ابھرتا ہے اور دن کا آغاز ہوتا ہے، پھر پہلا غروب آفتاب ہوتا ہے۔ اچانک سورج آسمان میں رک جاتا ہے۔ چونکہ سیارہ ستارے کے گرد اتنی تیزی سے گھوم رہا ہے، اس لیے سورج حقیقت میں اپنا راستہ الٹ لیتا ہے۔ یہ پیچھے کی طرف ہٹتا ہے اور مشرقی افق کے نیچے واپس ڈوب جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا طلوع آفتاب ہوتا ہے۔ کچھ ہی لمحوں بعد سیارے کی گردش اس رفتار تک پہنچ جاتی ہے، سورج کا پیچھے ہٹنا رک جاتا ہے اور وہ دوبارہ آگے بڑھتا ہے اور افق پر دوسری بار طلوع ہوتا ہے، اور دن کے اختتام پر مغربی افق پر بھی بالکل یہی الٹنے کا انداز دہرایا جاتا ہے، یعنی 2 حقیقی طلوع آفتاب اور 2 حقیقی غروب آفتاب ہر روز۔ یہ رب المشرقین اور رب المغربین کا ایک مکمل طبعی اور جسمانی مظاہرہ ہے جو مکمل طور پر آربیٹل فزکس کی ماسٹر انجینئرنگ کے ذریعے ممکن ہوا۔ ایک ہی دن میں ایک ہی پلانٹ پر ایک ہی سورج 2 بار نکلتا ہے، اور مغربی ہورائزن پر بالکل یہی واقعہ الٹے انداز میں 2 بار ڈوبنا۔ یہ کوئی ایلوژن نہیں، یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ ناسا کے ڈیٹا میں موجود ان کی کیلکولیٹ کی ہوئی ثابت شدہ فزیکل ریالٹی ہے۔ 2 مشرق اور 2 مغرب مرکری پر، رب المشرقین و رب المغربین، جس کا مطلب ہے کہ مرکری پر ہم نے دیکھا کہ کیسے مدار کی رفتار نے ایک ہی سورج کو 2 بار طلوع کر دیا۔ لیکن یہاں ایک ملحد ایتھیسٹ ایک آخری اور سخت سوال کر سکتا ہے۔ وہ اعتراض کر سکتا ہے کہ وہ تو صرف رفتار کا کھیل تھا، سورج تو پھر بھی ایک ہی ہے۔ کیا کائنات میں واقعی کوئی ایسی دنیا ہے جہاں آسمان پر ایک نہیں بلکہ 2 الگ الگ حقیقی سورج موجود ہوں؟ صدیوں تک انسان یہی سمجھتا رہا کہ کائنات کے ہر سیارے کا صرف ایک ہی سورج ہوتا ہے، ایک ہی ستارہ ہوتا ہے، بالکل ہماری زمین کی طرح۔ آج سے 1400 سال پہلے کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کائنات میں ستارے اکیلے نہیں، ایک ہی سورج نہیں ہو سکتا، بلکہ جوڑوں کی شکل میں بھی رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ 1600 کی دہائی تک جدید سائنس نے بھی بائنری سٹارز یعنی 2 ستارے 2 سورجوں کا ایک نظام ایک دوسرے کے گرد گھومنا دریافت نہیں کیا تھا۔ لیکن جب جدید سائنس نے ڈیپ سپیس میں جھانکا تو کائنات نے اپنے راز کھول دیے۔ آج ہمیں معلوم ہے کہ ہماری اپنی کہکشاں یعنی ملکی وے کے تقریباً آدھے ستارے اکیلے نہیں بلکہ بائنری ہیں، 2 ہیں یا ملٹی سٹار سسٹم میں ہیں، یعنی 2 سے زیادہ ہیں، 3 یا 3 سے زیادہ ہیں۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان ستاروں کے گرد بھی سیارے جیسے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اس کے گرد بھی سیارے گھومتے ہیں۔ اس بات کو مزید آسانی سے سمجھنے کے لیے ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے نظام شمسی، اپنے سولر سسٹم پر غور کریں۔ ہمارا سورج اصل میں کیا ہے؟ یہ خلا میں دہکتا ہوا ایک بہت بڑا ستارہ ہے، سٹار ہے، اور ہماری زمین اس ایک ستارے کے گرد چکر لگا رہی ہے کیونکہ ایک سیارہ ہے۔ جب ہماری گول زمین گھومتے ہوئے اس ستارے کے سامنے آتی ہے
تو روشنی ہم تک پہنچتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ سورج نکل آیا، یعنی سن رائز۔ اور جب زمین گھوم کر دوسری طرف ہو جاتی ہے تو اندھیرا چھاتا ہے، جسے ہم سورج کا ڈوبنا یعنی سن سیٹ کہتے ہیں۔ چونکہ ہمارے نظام کے مرکز میں ایک ہی ستارہ ہے، اس لیے ہمیں ایک طلوع آفتاب اور ایک غروب آفتاب ملتا ہے۔ لیکن ذرا تصور کریں، کیا ہو اگر کائنات میں زمین جیسا کوئی سیارہ ایک کی بجائے دو ستاروں، دو سورجوں کے گرد چکر لگا رہا ہو، یعنی اس سیارے کے آسمان پر ایک نہیں بلکہ دو حقیقی سورج موجود ہوں۔ ایسی صورت میں جب وہ سیارہ اپنے محور پر گھومے گا تو اس کے افق پر باری باری دونوں سورج سامنے آئیں گے اور پھر باری باری اندھیرے میں ڈوبیں گے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بالکل ایک ہی دن میں دو واضح طلوع آفتاب یعنی دو مشرق اور دو واضح غروب آفتاب یعنی دو مغرب۔ اور یہ کوئی سائنس فکشن فلم کی کہانی نہیں ہے، جدید سائنس نے ڈیپ سپیس میں بالکل ایسا ہی ایک نظام دریافت کر لیا ہے۔ آئیے سرکم بائنری پلانٹس کی اس پراسرار دنیا میں داخل ہوتے ہیں اور ملتے ہیں کیپلر 16b سے۔ یہ سیارہ ہم سے 245 نوری سال یعنی لائٹ ایئرز کی دوری پر واقع ہے۔ اسے 2011 میں ناسا کی کیپلر ٹیلیسکوپ نے دریافت کیا تھا۔ اس کی سب سے بڑی خاصیت کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سیارہ ہے، ایک ایسا پلانٹ ہے جو ایک نہیں بلکہ دو ستاروں، دو سورجوں کا چکر لگاتا ہے۔ اگر آپ کیپلر 16b کے پر کھڑے ہوں تو آپ کے دن کچھ یوں گزرے گا۔ پہلے ایک بڑا نارنجی ستارہ ہورائزن سے ابھرتا ہے، یعنی پہلا سن رائز، پہلا مشرق۔ پر کچھ گھنٹوں بعد ایک چھوٹا مدھم سرخ ستارہ دوسری طرف سے نکلتا ہے، دوسرا سورج نکلتا ہے، یعنی دوسرا سن رائز، دوسرا مشرق۔ پھر شام آتی ہے، پہلا ستارہ مغرب میں ڈوبتا ہے، یعنی پہلا سن سیٹ، پہلا مغرب۔ اور کچھ دیر بعد دوسرا ستارہ بھی، یعنی دوسرا سن سیٹ اور دوسرا مغرب۔ دو مشرق، دو مغرب، ہر دن ایک ہی دن میں، رب المشرقین و رب المغربین۔ لیکن ذرا ٹھہریے، قرآن کریم نے صرف دو مشرقوں کی بات تو نہیں کی تھی۔ سورہ معارج میں لفظ مشارق استعمال ہوا ہے، جو جمع کا صیغہ، یعنی تین یا تین سے زیادہ مشرق۔ کیا کائنات میں واقعی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں تین یا اس سے زیادہ سورج نکلتے ہوں؟ اسے سمجھنے کے لیے سائنس فکشن فلموں سے باہر نکل کر ایک بار پھر جدید سائنس کی طرف دیکھتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، کیا ہو اگر کسی سیارے کے آسمان پر ایک نہیں، دو نہیں بلکہ تین حقیقی سورج موجود ہوں؟ ہماری کائنات میں سینٹورس نامی جھرمٹ میں بالکل ایسا ہی نظام موجود ہے، جس کے اندر ایک سیارہ یعنی ایک پلانٹ دریافت ہوا ہے، جسے HD 131399 AB کہتے ہیں۔ اگر آپ اس پلانٹ کی زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کو دیکھیں تو منظر کیسا ہوگا؟ آپ کو آسمان پر ایک ساتھ تین سورج چمکتے نظر آئیں گے۔ چونکہ یہ تینوں ستارے یعنی تینوں سورج اور یہ سیارہ مسلسل حرکت میں ہے، اس لیے یہاں طلوع آفتاب یعنی سن رائز اور غروب آفتاب یعنی سن سیٹ کا ایک ایسا جادوئی اور نہ رکنے والا سلسلہ چلتا ہے جو انسانی عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ آپ مشرق کی طرف دیکھیں گے تو ایک بڑا سورج طلوع ہو رہا ہوگا، اور کچھ گھنٹوں بعد دو چھوٹے سورج کسی اور طرف سے نکل آئیں گے۔ سب سے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی مغرب میں ایک سورج ڈوبنے لگتا ہے، عین اسی وقت مشرق سے دوسرا سورج نکل آتا ہے۔ یہاں تک کہ اس سیارے پر ایک ایسا موسم بھی آتا ہے جو کئی سالوں تک چلتا رہتا ہے، جب وہاں رات ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اگر ایک سورج ڈوب بھی جائے تو آسمان پر باقی دو سورج موجود رہتے ہیں۔ ہر وقت روشنی اور دن بھر بھر کئی سورجوں کا نکلنا اور ڈوبنا۔ یہ صرف ایک سیارہ، ایک پلانٹ ہے، اور اس پر ان گنت مشرق اور ان گنت مغرب ہیں۔ یہ ہے رب المشارق و رب المغارب، تمام مشرقوں اور تمام مغربوں کا رب، کا ایک اور شاندار اور ناقابل تردید کائناتی ثبوت۔ 7ویں صدی میں یہ سب کچھ معلوم نہیں تھا۔ نہ کیپلر 16b، نہ HD 1313، نہ مرکری کا ریٹروگریڈ موشن۔
تو پھر قرآن کریم نے یہ تینوں گرامیٹیکل فارمز یعنی سنگولر، ڈوئل اور پلورل کیسے اتنی پریسائسلی درستگی سے استعمال کیے کہ وہ ان تمام مختلف کاسمک ریالٹیز پر لاگو ہوتے ہیں۔ یہ سفر ہم نے ایک صحرائے عرب سے شروع کیا۔ ہم نے عربی گرامر کی باریکیوں کو سمجھا۔ ہم زمین کے ایکزیل ٹلٹ 23 ڈگری تک گئے۔ ہم مرکری کی جلتی ہوئی سطح تک گئے۔ ہم 245 لائٹ ایئرز دور کیپلر 16b تک گئے۔ ہم 340 لائٹ ایئرز دور HD 1313 تک گئے، اور ہر جگہ، ہر ایک جگہ وہ الفاظ بالکل درست نکلے جو 1400 سال پہلے صحرائے عرب میں آئے تھے۔ رب المشرقین و رب المغربین۔ ایک انسان اپنے تجربے کی حد تک لکھتا ہے، اس کی لمٹ، اس کی آنکھ، اس کا زمانہ، اس کی دنیا، لیکن جو کلام زمین کی سیزنل ایکسٹریمز پر بھی درست ہو، مرکری کی آربیٹل فزکس پر بھی، بائنری سٹار سسٹم پر بھی بالکل درست اور پریسائز ہو، وہ کلام صرف اسی کا ہو سکتا ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہم وہی لوٹتے ہیں جہاں سے شروع کیا تھا، وہی صحرائے عرب، وہی سورج، وہی ہورائزن۔ لیکن اب کیا آپ اسے پہلی کی طرح دیکھ سکتے ہیں جب بھی سورج نکلے گا یا غروب ہوگا؟ ہر صبح جب سورج نکلے، اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ صرف ایک سن رائز نہیں ہے، یہ یونیورس کے لاتعداد سن رائزز میں سے ایک ہے۔ ہر مشرق، ہر مغرب، ہر ستارہ، ہر آربٹ، سب ایک ہی خالق کی انجینئرنگ ہے۔ بے شک وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا، دونوں مغربوں کا، تمام مشرقوں کا اور تمام مغربوں کا، اور اس کائنات کے ہر کونے میں چمکنے والی ہر روشنی کا۔ وہ رب ہے تمہارا، وہ رب ہے میرا۔ یہ تھی غور و فکر کی قسط۔ امید ہے آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، پر یہ بھی آپ پہ ذمہ داری ہے کہ یہ پیغام آگے سب تک پہنچائیں۔ تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم سے جڑے رہیے، ملیں گے اگلی قسط میں۔ میں ہوں ڈاکٹر سفیان اور یہ ہے غور و فکر سیریز۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔